السلام علیکم، میں ہوں مس تسلیم۔ آج ہم ایک نیا لیسن سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے جانوروں سے برتاؤ۔ لیکن نیا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی آواز ہے جو آپ کے علاوہ سب کو پریشان کرتی ہے؟ جی، آپ کی وہ کون سی آواز ہے جو آپ کے علاوہ سب کو پریشان کرتی ہے؟ آپ کے خراٹوں کی آواز، نیند میں لیے گئے خراٹے جو کہ آپ کو سنائی نہیں دیتے، آپ اس سے پریشان نہیں ہوتے لیکن باقی سب پریشان ہوتے ہیں اس سے۔ لیسن پڑھیں گے جس کا نام ہے جانوروں سے برتاؤ۔ اسلام میں انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کا خیال رکھتے اور انہوں نے بار بار تلقین کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے، یعنی کہ ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی، اس کو ایک کنواں نظر آیا، اس نے اس کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے بے تاب ہو کر مٹی چاٹ رہا تھا، یعنی کہ اس کو اتنی پیاس لگی ہوئی تھی کہ وہ مٹی کو ہی چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بھی میری طرح پیاسا ہے۔ وہ کنویں میں اترا اور چمڑے کے موزے یعنی کہ اپنی جرابوں میں اس نے پانی بھرا اور لا کر کتے کو پلایا۔ کتے نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ جی، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس شخص کے گناہ معاف کر دیے گئے صرف اس نیکی کے عوض، اس نیکی کی وجہ سے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی، نہ اسے خود کھلاتی تھی اور نہ کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود کچھ ڈھونڈ کر کھائے اور اپنی بھوک مٹائے۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی۔ جی، یہ دیکھیں، اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی بھوکی پیاسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ سے ڈریں۔ جی، تو آج ہم اپنا سبق جانوروں سے برتاؤ کے نئے الفاظ کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کنواں۔ نئے الفاظ اور ان کے معنی پڑھیں گے آج ہم۔ کنویں کا مطلب ہے میں سے پانی نکالنے کے لیے بہت گہرا گڑھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنواں۔ شدت کا مطلب ہے زیادتی، تکلیف یا سختی۔ بے تاب، بے قرار، بے چین۔ سلوک کا مطلب ہے کسی سے پیش آنے کا طریقہ، برتاؤ۔ ثواب، نیک کام کا بدلہ جو اللہ کی طرف سے ملے۔ نصیحت، بھلائی کی بات۔ جی، نئے الفاظ ایک بار پھر پڑھیے، آپ بھی پڑھیے گا۔ نصیحت، ثواب، سلوک، بے تاب، شدت، کنواں۔ ایک بار پھر پڑھیں، شدت، بے تاب، سلوک، ثواب، نصیحت۔ جی، نئے الفاظ اور ان کے معنی۔
नसीहत भलाई की बात, सवाब नेक काम का बदला जो अल्लाह की तरफ से मिले, सलूक किसी से पेश आने का तरीका या बर्ताव, बेताब बेकरार बेचैन, शिद्दत ज्यादती तकलीफ या सख्ती, कुआं जमीन में पानी के लिए खोदा गया गहरा गड्ढा। जी, जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? रहम करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बेताब, बेताब का मतलब क्या है? बेचैन होना। कुआं किसे कहते हैं? पानी हासिल करने के लिए खोदा गया गहरा गड्ढा। तो आपने घर में क्या करना है? सफ़ा नंबर 13 पर दिए गए सबक जानवरों से बर्ताव की पढ़ाई करें। नए अल्फाज आपने पढ़े, 3 बार मैंने आपको नए अल्फाज पढ़ाए। अब आपने उनकी मदद से इस सबक की पढ़ाई करनी है, ठीक है? इसके बाद एक नई वीडियो में मिलूंगी एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।